1880 میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے، ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں۔ یہ مظفر نگر کے تھے، والدہ کاندلہ کی تھی، یہ دوسری شادی سے تھے۔ نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے، 64 کھمبا اس کو کہتے ہیں، 64 کھمبا۔ اس کا جو گیٹ ہے، یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے، آگے چھت ہے، ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک پرانی برادری سی تھی، اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب کے والد۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا۔ یہاں وہ کیسے پہنچے؟ یہ 1876 کی بات ہے، تقریباً 76 کی بات۔ یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ پتہ نہیں، کیسے آئے، کس جذبے کے تحت آئے، کون لے کر آیا تھا، اللہ کا غیبی نظام۔ چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی، یہاں مرزا الہی بخش تھا، اس کی یہ جاگیر تھی۔ مرزا الہی بخش یہ بہادر شاہ ظفر کا سمد ہی تھا، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور مرزا الہی بخش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا، اور وہ بھی جنگ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا، اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلہ پایا تھا۔ یہ مسجد مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی، چھوٹی سی، ابھی تک وہ مسجد باقی ہے۔ تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونڈنے کے کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد میں لاؤں، کہ ویران جگہ تھی۔ تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی، یہ میوات سے پہلا تعارف ہونے لگا، تو ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کرنا۔ تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں تمہارے ساتھ چلو؟ ایک دن کی مزدوری 2 آنے تھی، 2 آنے۔ تو وہ 5-6 آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گئے اور ان کو وضو سکھایا، طہارت، نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا۔ پھر تعارف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں۔ میواتی کون ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی۔ ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا۔ آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے، اور ان کی اور کئی قسمیں بنی۔ جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے، یہ ہندوستان کی قدیم آباد قوم ہے، اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، کوئی مہذب زندگی ان کی نہیں تھی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنایا، تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے، صرف اٹک بیٹھک تھی، نماز اور منہ ہاتھ دھونا تھا اور دعانے مل گئے۔ بڑے سارے وہ حیران ہو گیا، بڑا اچھا کام ملا بھائی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا، اور کام ہمارا بڑا چوکھا ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اسماعیل صاحب کا جو دوسرا نکاح ہے یہ 1868 میں ہوا، دوسرا نکاح۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا یحییٰ صاحب پیدا ہوئے، اور پہلی بیوی سے مولانا محمد صاحب تھے، اور 1880 کے آس پاس میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، اور 1898 میں مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب یہاں بیٹھے۔ 1918 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1912 میں شادی ہوئی،
1915 میں پہلا حج کیا اپنے شیخ مولانا خلیل احمد کے ساتھ، گنگوہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1906 میں مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے ہاں سے پھر یہ دارالعلوم دیوبند میں آ گئے، وہاں تعلیم مکمل فرمائی۔ پھر 1912 میں ان کی شادی ہوئی۔ 1915 میں پہلا حج مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ تشریف لے گا۔ اس وقت یہ سہارنپور میں پڑھاتے تھے، اپنے شیخ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہ گئے، ہجرت کر کے گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے۔ باقی حضرات واپس آئے نہیں، اس وقت نہیں، ساتھ ہی واپس آئے، بعد میں گئے۔ تو 1918 میں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، جنازے میں شرکت فرمائی۔ تو مقامی لوگوں نے، میواتیوں نے کہا کہ اب یہ جگہ خالی ہے تو اس کو آپ آباد کریں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا۔ تو پھر وہ تشریف لائے سہارنپور، اور مولانا خلیل احمد صاحب سے درخواست کی کہ اس طرح لوگ چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، اگر تمہارا دل لگے تو وہاں رہ جانا، نہ لگے تو پھر واپس آ جانا، مدرسہ سے تمہارا رابطہ نہ ختم ہو، چھٹی لے لو۔ وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی تھی نا، وہ پرانے سہارنپور کے مدرسہ میں ابھی بھی محفوظ پڑی ہوئی۔ 1918 میں مولانا الیاس صاحب تشریف لائے نظام الدین۔ ابھی تبلیغ نام کی کوئی شے ان کے ذہن پر کوئی نہیں۔ 1918 میں شدھی کی تحریک چل پڑی۔ شدھی کیا تھی کہ ہندوؤں نے یہ تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ، اور بنیاد انہوں نے یہ اٹھائی کہ مسلمان تو باہر سے آئے، ہم تم ایک قوم ہیں، اوپر جا کر ہم سب کے رشتے ایک ہیں۔ تو یہ باہر سے مسلمان کون تھے جنہوں نے آ کر ہمارا مذہب بگاڑ دیا، لہٰذا ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ تحریک بڑے زور زور سے چلی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا میں کیا حل کروں۔ تو انہوں نے جاتے ہی میوات میں مدارس کی بہتات، چھوٹے چھوٹے مکتب، اور اس میں اپنا سب کچھ لگایا، بیوی کا زیور بھی لگا دیا، سینکڑوں چھوٹے چھوٹے مکتب میوات میں کھولے۔ ایک دفعہ میوات میں گئے ہوئے تھے مریدوں کے پاس، تو ایک نوجوان آیا، ہاتھ میں کڑا، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی صاف۔ کسی نے کہا یہ آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل حافظ قرآن ہے۔ کہنے کہ حافظ، اس کا یہ حلیہ کیوں ہے؟ کہ یہ ماحول کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی چوٹ لگی اور دل میں خیال آیا، جب تک تمام طبقات میں دین نہیں آتا تو چند طبقوں میں دین کا لانا یا چند طبقات میں دین کا آنا یہ نہ کافی ہے، نہ یہ ذریعہ نجات ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ تو مدرسوں سے ایک دم دل بجھ گیا، دل ہٹ گیا، بند نہیں کیے لیکن طبیعت بند ہو گئی، دل ہٹ گیا۔ اور واعظین اس زمانے میں شدھی کی تحریک کے ٹکر میں علماء نے وعاظ کو بھیجنا شروع کیا تھا کہ مختلف شہروں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر تبلیغ کرو۔ تو مولانا الیاس صاحب نے بھی اپنے واعظ بھیجنے شروع کیے، لیکن وہ جاتے تھے جہاں تک سڑک ہوتی تھی، جہاں سڑک نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے، یا جہاں کوئی آسائش نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ پھر طبیعت اس سے بھی ہٹ گئی، پھر خانقاہی سلسلہ شروع کیا، اور نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ، اس سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے، پھر بیعت کا سلسلہ شروع۔ تو بہت جلدی مریدوں میں ترقی ہونے لگی، اور مریدوں کا اضافہ بھی، اور مریدوں کے تزکیہ کے حالات بھی بڑے اچھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ کتنے لوگ میرے مرید ہو جائیں گے، 1,00,000 2 لاکھ، تو عامت الناس کا کیا کروں؟ ابھی اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کے حنا بندی، پھول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا، اللہ ہی اسے سرخ کرتا ہے۔ تو طبیعت ہٹتی گئی، مدرسوں سے ہٹ گئی، خانقاہ سے ہٹ گئی کہ خانقاہ بھی ایک جزئی کام ہے، مدرسہ بھی ایک جزئی کام ہے، اور واعظ تقریر بھی ایک، پیسے دو تو جاتے ہیں، پیسے نہ دو تو جاتے نہیں۔
تو بے قراری بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ تو 1926 میں، اس سے قبل مولانا خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے، مدینہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو 1926 میں حج پہ تشریف لے گئے، ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ 1925 میں گئے تھے، 1926 میں واپس آئے۔ یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں، امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو۔ انہوں نے آگے عرض کی، مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ مکہ میں ہے۔ پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی ضرورت، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے کام لے گا، تم واپس جاؤ، واپس، اور میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا، وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو، مدنی کیوں کہتے ہیں، حسین احمد مدنی، یہ اپنے والد، ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ پھر ان کا سارا خاندان مدینے میں آباد رہا، یہ بھی مدینہ میں رہے۔ پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں۔ تو مدینے کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان۔ یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی تھے سید احمد، وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فقر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں، میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو، تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے نا، وہ اٹھا کے لاتے تھے، پھر اس کو صاف کر کے خالی ابال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی۔ اس طرح شروع کے دن تھے۔ لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا، وہ الگ داستان ہے۔ ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے، اب ان کی نسل وہاں اربوں پتی، بڑے بڑے ان کے محل ہیں۔ یہ تمہارے حسنین کو 4 گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے، اس سے بھی 4 گنا بڑی 4 دیواری ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ احد کے قریب ان کے محلات ہیں۔ تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے، ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی۔ تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں۔ یہ نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا، اور نیچے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا۔ جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے، 3 راتیں وہاں سوئے۔ 3 راتوں میں سارے کام کی یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا، سارے کام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو، علماء میں نہیں، ورنہ وہ مخالفت کریں گے، مخالفت کریں۔ تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے، 1926 میں پہنچے ہیں، اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہا یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے۔
پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا ہے اور دیوانگی چھا گئی، دیوانگی۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے، 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے۔ تو ایک میواتی کھڑا کر کے لگا، بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو۔ ایسی دیوانگی چھا گئی تھی اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتا، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہے، 10 سال کے بعد۔ تو ان کو ہدایات دی، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے، پیدل چلتے گئے۔ مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنا، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ عبدالعال صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7 اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں، اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، تو ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو 1926 سے لے کر 1944 نوح میوات میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا۔ اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسہ کہتے تھے، جلسہ، پہلا جلسہ ہوا۔ اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مخالف، وہ کہیں یہ کیا پاگلوں کا کام شروع کر دیا۔ ان کا ذہن ذوق سارا تعلیمی تصنیفی، 21 سال کی عمر میں طحاوی کی شرح لکھی، جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے طحاوی، اس کی شرح 21 برس کی عمر میں لکھی۔ اور حیات الصحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا، بدیع سیرت میں، کہ سیرت کے عنوان پر آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی۔ سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت، نیچے اس کی سیرت اور حالات، عمر بن خطاب، نیچے ان کی سیرت، حالات، واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب۔ یہی 14 صدی میں تمام مصنفین کا طرز رہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا، بدیع اسلوب، آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا۔ حیات الصحابہ ہے سیرت، لیکن حیات الصحابہ، کیف کانت صلاتہم، کیف کان علمہم، کیف کان جہادہم، اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات۔ یہ ایک کو عنوان بنا کے نہیں، عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تالیف کی تاریخ میں۔ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات الصحابہ پڑھی ہوتی۔ تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی، وہ کہیں یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا۔ تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، اب مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ ساتھی ہم نوا، اور بیٹا محمد یوسف سخت مخالف۔ میاں جی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں، 82-83 میں گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ۔
شاید اس کا کوئی دل نرم پڑے۔ تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے، تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے۔ کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولوی حسن، کہتا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ، میں نہیں آتا تمہاری کہانیوں میں۔ بیٹا ایسے مخالف تھا۔ اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ تو شہداء اللہ الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمے ہے، اور سارا عالم ہمارے ذمے ہے۔ میاں جی بدر الدین، یہی بدر الدین بتاتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے 10 12 15، تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آ گئے، کہنے لگے بدر الدین اب کن میں بیان کر رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں، اور جو سامنے بیٹھے ان کو سنا رہا ہوں۔ اے تیرا بھلا ہو جائے، اونٹ کی نیت کرو، اونٹ، اونٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں، آخری کنارہ، کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ہوں، ایسے وہ نیت کرواتے تھے۔ اپنی زندگی میں 2 کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر، جنوب کی طرف، اوپر ان میں کھڑکیاں، کھلی کھلی دروازے، اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے۔ تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں گے؟ میاں جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے، اور جو جماعت مولانا الیاس صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی، اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے، امریکہ۔ تو ہم تو اتنے سیدھے سادے دیہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے، دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے۔ یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا وہ تو دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے۔ تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے، تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا۔ تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے۔ تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے، ہم کہیں مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے، ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے؟ تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا۔ تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے۔ فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے۔ ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926 میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرا دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں سنے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو گیا۔ 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا، 1964، 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں۔ تو کہنے کہ وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے، تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے،
اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گی تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئے۔ 1926 میں جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے۔ سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں، سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے، تو سیہون کے نام سے سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلایا تو اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کا آخری سرا دجال کے ساتھ ملتا ہے، لد، باب و لد جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا، لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف باقی نہیں، صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبدالعاظ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے، پھر ساری زندگی اور کوئی کام نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے اس وقت 6 ماہ باقی تھے، اور اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ جب عبدالعاظ صاحب کو پتہ چلا، یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ شروع میں ہم نے بھی ایسے ہی سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے۔ تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں، تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو وہیں کے ہو کے رہے۔ مولانا سعید خان صاحب کو 4 سال کی صحبت نصیب ہے، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں 4 برس رہے، مسلسل 4 برس گزارے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، 1989 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب رہی۔ بیٹے مخالف تھے، تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا۔ وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما دی، اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، سوائے سونا اور نماز اور لکھنا، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں ہوئی، مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا۔ بھرپور جوانی میں چلے گئے، 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ 27 سال کی عمر میں امیر بنے، بالکل نوجوان بلکہ بچے۔ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چلا گیا، اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی۔ ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمایا اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا، جب وہ خون سے تر ہو جاتا
تو وہ ہٹا لیتا، دوسرا رکھتا تھا، پھر وہ خون سے تر ہو جاتا، وہ ہٹا لیتا، پھر وہ تیسرا رکھتا تھا، اور وہ مسلسل بیان فرماتے ہیں۔ باپ والی کیفیت منتقل ہوگی کہ مولانا الیاس صاحب کے یہاں پھوڑا نکلا ہے، پھوڑا، اس کو کٹ دینا تھا، کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی، تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو، کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو، پھر جو مرضی مجھ سے کر لیں۔ تو انہوں نے کچھ میواتی آگے بٹھائے، مولانا الیاس صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا، تو انہوں نے سارے ہاتھ کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا، لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے، وہ یوں بھی نہیں ہوئے۔ اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے عطا فرما دی باپ بیٹا کو کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا، ایک مدت ہوئی تھی، عوام اور خواص کے ذہن سے نکل گیا تھا، اور بس صرف اسلام کو ایک ہی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا، طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا، ورنہ اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیا تھا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اصل معنی سے نکل کر مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ اصل معنی ویسے ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ ان میں سے ایک انقلاب بھی ہے۔ انقلاب تو قلب سے ہے، قلب پر الف نون لگ کر باب انفعال بنا ہے۔ انقلاب ہے پلٹ جانا، دل کا پلٹ جانا۔ جب قلب سے ہے تو ادھر زیادہ جوڑ ہونا چاہیے، لیکن پھر کثرت استعمال ہوا انقلاب کا حکومت کے بدلنے پر، حالات کے انقلاب آ گیا، حکومت بدل گئی، انقلاب آ گیا، پیپل پارٹی آ گئی، انقلاب آ گیا، نون لیگ آ گئی، انقلاب آ گیا، قاف لیگ آ گئی۔ تو انقلاب جیسے برباد، وہ تو برباد ہو گیا۔ برباد، برباد کا کیا مطلب ہے؟ برباد کا مطلب ملتا ہے جس کا نقصان ہو جائے وہ تو برباد ہو، جس کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے وہ تو برباد ہو گیا، جس کا کاروبار بیٹھ جائے وہ تو برباد ہو گیا۔ حالانکہ برباد یہ مرکب ہے، فارسی کا لفظ ہے، مرکب ہے۔ بر باد، بر باد، بر الگ ہے، باد الگ ہے۔ بر کہتے ہیں اوپر اور باد کہتے ہیں ہوا کو۔ تو بر باد کا مطلب ہے ہوا کے اوپر۔ یہ مطلب تمہیں معلوم تھا پہلے کبھی؟ یہ اپنے اصل مطلب میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ بر باد، جس کی دکان بیٹھ جائے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جیسے پتا ٹوٹتا ہے نا، پتا ٹوٹتا ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی نا۔ ہوا کے جھونکے جدھر لے جائیں وہ ادھر کو اس کی سمت ہو جاتی ہے۔ ایسی جو کسی نقصان میں حالات کی جکڑ میں آتا ہے تو اس کو کوئی رہ نہیں جاتا، اپنے بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں، خون بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کے دوش پر کہ کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ تو اس لیے برباد کو وہاں سے یہاں ڈال دیا گیا۔ تو پچھلے 200 سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے، حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے۔ انقلب، دل بدل گیا۔ تو پچھلے 200 سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات سدھر سکتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں، دین دعوت سے آتا ہے، حکومت سے نہیں آتا، اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے۔ نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے، شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں، قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود بخود بحال ہو جاتے ہیں۔ قوت بحال نہ ہو تو اس کو دوڑایا جائے تو بیچارہ کیسے دوڑے گا؟ کہ یہ جو امت ہے یہ اس بیمار بوڑھے گھوڑے کی طرح ہے، اس پر اسلام کہاں سے آئے؟ اس کی جوانی کو لوٹایا جائے گا تو اس پہ اسلام آئے گا۔ حکومت اسلام نہیں لا سکتی، ناممکن ہے۔ زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے گی تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھر کیا کرو؟ میرے اپنے اسکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں۔ جب میں سنٹر ماڈل اسکول میں تھا
تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھی. طالب صاحب سردیوں کا زمانہ وضو کیڑا کرے، اللہ اکبر. طالب صاحب کی نماز، تو وہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میرے کمرے میرے برابر میں اس کا بستر تھا. جاوید نذیر اس لڑکے کا نام تھا، یہ مرید کے اچھے زمیندار گھر کا تھا. تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر 4 رکعت نماز عشاء کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے. اللہ اکبر. حکومت ایسا اسلام لائے گی واسطے طالب حسین دے. جو ایسی نماز پڑھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، نہ پڑھے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا نا، لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. قوت کبھی، اس لیے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا. بعد میں طاقت آئی اللہ، جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی بعد میں ہوئی. پہلے تو فقیر بن کے کھڑے ہوئے کہ نہ کوئی مال کے لالچ میں کلمہ پڑھے، نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھے، صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترے. تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا، تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے. وہ جو ذوف اسلام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انگریز کیوں آیا. مولانا حفظ الرحمان صاحب آئے سیوہاروی، یہ میاں جی دین محمد پاس بیٹھے ہوئے، مولانا الیاس صاحب اور مولانا حفظ الرحمان آئے. حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے. مولانا الیاس صاحب چپ بیٹھے. حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے. چپ بیٹھے. حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے. تو مولانا الیاس صاحب ایک دم جوش میں آئے کہ کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سنبھالیں گے. کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں. وہ کہ چپ. کہ جو انگریزوں کے بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے، اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے. اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے. تو انگریز تو چلا گیا، لیکن جتنا اسلام پاکستان میں ذبح ہوا، مدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوں گے اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا. یہ مولانا الیاس صاحب نے پرانا سبق زندہ کیا کہ دعوت وہ واحد سبب ہے جس سے دین آتا ہے. اور میں چلنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلاؤ گے؟ تم مجھے زبردستی نماز پڑھاؤ گے تو کتنی پڑھا لو گے؟ اور جو 90% اخلاقیات ہیں وہ کیسے لاؤ؟ ماں کی خدمت کیسے کرواؤ؟ باپ کے آگے چپ رہنا کیسے سکھاؤ؟ بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ؟ وفاداری کیسے سکھاؤ گے؟ رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گے؟ جب تم زانی کو کوڑے مارو گے، شادی شدہ کو سنسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے، ٹھیک ہے ہو گئے بند، لیکن نماز کس کو پڑھاؤ گے؟ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا دیرہ غازی خان کا، کہنے لگا 10 سال سے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی. 10 سال. کہیے تو میں نے تمہاری کیسٹیں سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے، تو میری بخشش ہو جائے گی؟ میری بخشش ہو جائے گی؟ تو 10 سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی. چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر 1000 برس سے زیادہ ہے، تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے، زوال دور کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوکت پہ لایا جائے. لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہوگا؟ جب 95% لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہوگا؟ جب 100% لوگ بد اخلاق ہوں، ماؤں سے بدتمیز ہوں، باپ کا گریبان پکڑیں، ترازو میں ناپ تول میں کمی کریں، خود جوئے کے اڈے چلائیں، زنا کے اڈے چلائیں، نشے کے اڈے چلائیں، تو ان میں کیسے دین کون لائے؟ تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو پھر سارے شعبے زندہ ہو جاتے. مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے پرانا سبق زندہ ہوا کہ دعوت وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہر دور کے باطل کو توڑا، ہر دور کے باطل کو توڑا. تو 1926 میں یہ کام شروع ہوا. شخصیات کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اور اب عجب العجائب ہے کہ 15 برس ہو چکے ہیں، امیر کوئی نہیں، ایک شورا ہے اور کام اسی طرح چل رہا ہے. اور عجب العجائب ہے
کہ گونگے بھی دین کے داعی بن کے چل رہے ہیں۔ ابھی 1 سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور 7 مہینے کی دوبارہ ملائیشیا جانے کے لیے تیار کھڑی۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے داعی بن جائیں۔ اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچی جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں، بونے اقزام وہ 4 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، جس کا قد 4 فٹ ہو وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یا 4 فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پھرتے، وہ 4 فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے۔ عام کا 3 فٹ 3.5 فٹ پونے 4 فٹ، اور 4 فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں، مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سانپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے، کانٹا چبھنے سے سانپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں۔ غذا ان کی جنگل کے جانور ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی 5 سے 6 7 سے 8 شادیاں کرتا ہے، کوئی کشتے نہیں کھاتے۔ کتنے لوگ بیچاروں کے گردے مر ختم ہو گئے کشتوں کے چکر میں، گردے گنوا بیٹھے، گولی اندر تے دم جلندر چلا گیا۔ ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی ہے، اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 12 برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی، مالی سے جماعت بنی، مالی وہ گئے کانگو، کانگو سے گئے جنگل، اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے، انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا، تو 270 آدمی پہلی دفعہ مسلمان، اور ان کو لباس وہ بیچارے لباس پہن کے اوکھے ہو گئے، ایک ہی کیتا جو ساڑھے نال ہے، اوکھے ہو گئے۔ تو ان میں ایک ان کا سردار وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے حج کے لیے، تو کچھ علماء تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے، تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی، یہ حسن کیمرون سے جماعت گئی، مالی نہیں کیمرون سے جماعت گئی تھی۔ تو حسن کیمرونی ہے، وہ مدینہ میں پڑھے ہیں، پھر ریاض سے PhD کی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنائے، وہ خود بھی اس میں شریک تھا، تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے، تو ان کا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں، پر اس بونے کی کارگزاری سن لو کہ تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے، ہم نفس پرستی کا شکار، اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 5000 کے قریب ہو چکی ہے، وہ 270 سے اب 5000 تک پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ واحد تحریک ہے، پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد، خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھی، نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھ ہیں، ان کے سامنے مولانا الیاس صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو کام مولانا الیاس سے اللہ نے لیا ہے، یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وسعت ہو کہ وہ فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ، اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہے۔ ایک تو گونگے ہیں نا، چلو گونگا تو صبر کرتا، اسے آتا کچھ نہیں۔ مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور ایک وہاں سے آیا ارجنٹائن سے 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ اسپینش جانتا تھا اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا اسپینش زبان کا، پورے 4 مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا۔ تم 4 دن گزار کے دکھا دو مولوی صاحبان، 5ویں دن تم نظر نہیں آؤ گے۔ 4 مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تم سمجھ تو کچھ آتا نہیں، تو اس نے کہا ادھر اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے۔
تو میں یہ چاہتا ہوں تم تبلیغ میں بصیرت کے ساتھ چلو، میں یہ چاہتا ہوں تبلیغ کی عظمت تمہارے دل میں ہو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے۔ میں تو موت کا ایک جھٹکا کھا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کہ کتنی ناپائیدار زندگی ہے اور کتنی بے ثبات یہ دنیا ہے اور کتنا دھوکے کا یہ جہان ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گئے۔ تو تھوڑی زندگی میں وہ کام کرو جس کا نفع تمہیں زیادہ ملے، جس کی واپسی تمہیں زیادہ ملے۔ تو تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی میدان عمل میں ایسا عمل نہیں جس میں لگنے سے تم سارے عالم پر اثر انداز ہو جاؤ، ساری دنیا کے انسانوں تک تمہاری محنت کا اثر پہنچا۔ جبوتی جیسے غریب ملک میں آگے بھی اس سے بھی غریب علاقہ تھا تجرو، جہاں کشتی ڈوبی تھی، اس جنگل میں اجتماع ہوا، 3-4 ہزار کا مجمع جنگل میں جمع تھا۔ یا کتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، 300-400 سے زیادہ آدمی اکٹھا نہیں ہوتے، اور وہ جنگل، وہ ایک نکر اور ایک بنیان، یہ ان کا لباس تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے۔ یہ جماعتیں جب جاتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے بڑے حیران، اچھا تم سارا دن کھاتے ہو، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہو، 3 دفعہ کھاتے ہو۔ ان کو حیران ہو کر کہتے ہیں اتنا کھاتے ہو تم، بیمار نہیں ہوتے؟ بیمار تو ہوئے پڑے۔ غربت انتہا درجہ۔ میں ایسے ساحل سمندر پر تھا، میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے وہ عصر کے بعد چائے پی رہے ہیں، چائے تو دیکھا وہ کالا کاوا پانی والا بغیر دودھ کے، ٹوٹی ہوئی پیالیاں، ٹوٹی ہوئی پرچیں، یہ ان کی بڑی عیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے پی رہے تھے۔ نکر بنیان یہ ان کا لباس۔ وہاں تبلیغ پہنچ گئی، کوئی جانتا نہیں محمد الیاس کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں محمد یوسف کون ہے، انعام الحسن کون ہے، عبد الوہاب کون ہے، محمد سعد کون ہے، لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمنڈ میں ہو رہی، جیسے پاکستان میں ہو رہے۔ خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ اور زبان، پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان بولتے۔ تو تبلیغ کے معجزات اب نظر آتے ہیں، نظر، تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی، نظر آتے ہیں۔